أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ، علم کامل کے بارے میں نشانیاں ذکر فرمائی تاکہ ان آیات و علامات کو دیکھ کے آپ اللہ تعالی کے قدرت پہ ایمان لائیں، منعم کو پہچانیں اور اپنے عقائد کو ٹھیک کریں. تو پہلی نشانی اللہ نے بتائی تھی تخلیق انسان کی، جس پہ الحمدللہ مفصل بات جو ہے وہ ہو چکی ہے. اب اس کے بعد دوسری نشانی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے یہ ایک اور عظیم نشانی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم، تمہاری جنس میں سے، تم میں سے اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، بیوی پیدا کی. کیوں؟ 3 لفظ قرآن فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پکڑو ان کے ساتھ. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے رکھ دی تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں پہ غور کرو کہ میں نے تمہیں انسان بنایا اور آج پورے عالم پہ تمہاری حکمرانی ہے، دریاؤں پہ، صحراؤں پہ، پہاڑوں پہ، فضاؤں پہ، ہر جگہ تم اڑے جا رہے ہیں. تو یہ سنت اللہ ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی چیز پیدا فرماتے ہیں تو اس کے لیے اس کا علاج بھی پیدا فرماتے ہیں. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس میں اس نے کئی قسم کی قوات رکھی ہیں. قوت علمیہ ہے، قوت عملیہ ہے، قوت نظریہ ہے، قوت فکریہ ہے، قوات ملکیہ بھی ہیں اور قوات حیوانیہ بھی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کی قوا ملکیہ جو ہے وہ غالب آتی ہیں اور قوا حیوانیہ جو ہے وہ دب جاتی ہے.
کیونکہ قوات ملکیہ میں سے قوات ہیں کہ ملائکہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ملائکہ بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، تو اللہ نے روزے رکھ دیے تمہارے لیے کہ تم بھی صفات ملکیہ پیدا کرو، کہ کھانا بند، پینا بند، مباشرت بند، لغو بند، غیبت بند، بہتان بند، کذب بند، افطراء بند، حرام بند۔ تو جب ایک مہینہ صحیح معنوں میں آدمی اللہ کے اس حکم پہ کاربند رہے، ہمیں روزوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس پہ کبھی غور کریں۔ ہمارے اکثر لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جو روزے کے ثمرات ہیں وہ کیوں مرتب نہیں ہوتے؟ حالانکہ روزہ تو ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کہ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتی ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بدلہ میں دیتا ہوں۔ حالانکہ ہر چیز کا بدلہ اللہ دیتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے، خیرات کریں گے، صدقات کریں گے، حج عمرہ کریں گے، بدلہ کیسے نہیں؟ اللہ نہیں دیتا۔ لیکن روزے کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ انا اجزی بہ، تو اس کی علماء نے فرمایا کہ خاص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی ثواب مثلا فرشتوں کے ذریعے تمہیں ملیں گے، لیکن اس کا بدلہ اللہ خود دے۔ حتیٰ کے بعد علماء نے اس کو یوں بھی پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میری ذات ہے۔ کیا مانا؟ میں مومنوں کو دیدار نصیب کروں۔ تو جب یہ روزہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ ہر عبادت میں ریا کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اور بندے کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر جماعت میں آئیں گے ہزاروں دوست بھی دیکھیں گے، لاکھوں لوگ بھی دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے۔ آپ حج کرتے ہیں، ماشاءاللہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ آپ خیرات کرتے ہیں، چلو جتنا چھپا کے کریں، جس کو دیں گے کم از کم وہ تو دیکھے گا۔ آپ جہاد کرتے ہیں، لوگ دیکھیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ ایک بندہ گھر میں جا کے پانی پی لے، اس کو کسی کو کیا پتا ہے؟ ہم جب مدرسوں میں پڑھتے تھے کتنے طالب تھے جو روزہ نہ رکھے نا، شام کو باقاعدہ ہونٹوں کو رگڑ لیتے تھے، خشکی ہو جائے، نظر آئے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، روزے دار ہے بیچارہ۔ طالب تو طالب ہوتے ہیں نا، ہر قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اب روزے کے بارے میں دیکھیں نا جی، آپ نے کمرہ بند ہے، آپ کا فلیٹ بند ہے، چپ کر کے اندر آپ نے پانی پی لیا، کسی کو کیا پتا ہے؟ اللہ سے سوا اللہ کے۔ اور بے عینی ہی اسی طرح آپ روزے سے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، فریج میں بوتلیں ٹھنڈی لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بھی اللہ نے کھانا پینا بند کیا ہے۔ تو یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس لیے روزہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور جب آدمی روزے رکھتا ہے تو قدرتی بات ہے، قوت ملکیہ کو طاقت ملتی ہے اور قوت حیوانیہ جو ہے دب جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے روزے کے بعد فوراً حج کے مہینے شروع کر دیے کہ اب تم پاک ہو، اب تمہیں نفس پہ کنٹرول کرنا آ گیا ہے، اب تم بھوکا مرنا سیکھ گئے ہو، اب پیاسا رہنا تم نے سیکھ لیا ہے، بیوی سے دور رہنا تم نے سیکھ لیا ہے، اعتکاف کر کے گھر چھوڑ کے مسجدوں میں ڈیرا لگا کے دیکھ لیا ہے، اب تیار ہو جاؤ، حج کرو۔
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر چیز کا بدل رکھا ہے، لیکن اس پہ شرعاً صحیح عمل کریں۔ مثلا روزہ ہے، اس کے صحیح برکات و ثمرات کیسے نصیب ہوں گے کہ آپ نے سارا دن جھوٹ نہیں بولا، آپ نے سارا دن غیبت نہیں کی، آپ نے سارا دن حرام کا کوئی سودا نہیں کیا، رشوت نہیں لی، سود نہیں کھایا، کسی مسلمان کو گالی نہیں دی، کسی کو نہیں ستایا۔ اور اگر آدمی گالیاں دیتا رہے، غیبت کرتا رہے، اسی لیے حکم آتا ہے نا حدیث میں کہ اللہ کو پھر تیرے پیاسے اور بھوکے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اپنی زبان کو روزہ نہیں دے سکے تو خواہ بھوکا پیاسا نہ مرو۔ اور دوسرا اس لیے مرتب نہیں ہوتے کہ آج کل دیکھیں نا بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی جو ہے ڈائٹنگ کرتے ہیں وزن گھٹانے کے لیے کہ میرا وزن کم ہو جائے۔ اچھا، وزن گھٹانا مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا وزن گھٹانا، لیکن گھٹانے کے بعد اس کو قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ 10-12 دن نہ کھائیں پیئیں، وزن کم ہو جائے۔ آپ 10-12 دن زیادہ ایکسرسائز کریں، محنت کریں، ورزش کریں، پیدل چلیں، وزن گھٹ جائے گا۔ لیکن پھر اگر 3 کلو اکٹھے کھا لیں، آپ نے 2 مہینے محنت کر کے وزن گھٹایا، 1 کلو مٹھائی لے کے جلیبی گرم گرم کھا گئے، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ یہی حال روزے کا ہے۔ مثال سمجھو کہ سارا دن تو ہم نے نہ کھایا، لیکن مغرب سے عشاء تک ماشاءاللہ 4 کلو کھا گئے، تو سارے دن کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اثرات تب مرتب ہوتے ہیں کہ روزہ صحیح معنی میں روزہ ہو اور اس کے اندر عقل جو ہے قلت الطعام ہو، قلت المنام ہو، قلت اخلاط الانام ہو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، تلاوت ہو، قرآن ہو، پھر دیکھو روزے کے کیسے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ نے نماز پڑھی، ابھی سلام پھیرا اور فوراً موبائل پہ فوٹو دیکھنے شروع کر دیا۔ آپ نے نماز کا سلام پھیرا، فوراً ایک دوسرے کی گالیاں شروع کر دی، اچھا جی کیا حال ہے، فلاں کا کیا ہے، فلاں کا کیا ہے۔ جب مسجد سے اٹھے تو نیکیاں جھاڑ کے گھر چلے گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام کیا۔ چلو سود حرام ہے تو کیا کریں؟ فرمایا تجارت کرو۔ الا ان تکون تجارت، تو آپ کو بدل دیا، یہ نہیں کہا کہ تم بھوکے مر جاؤ، دنیا میں پیچھے رہ جاؤ، ترقی نہ کرو، کاروبار نہ کرو، نہیں، تجارت کرو، اسلامی اصولوں کے مطابق کرو۔ اور جی ہم نے بڑا کام کرنا ہے، مضاربت پہ کر لو، مشارکت پہ کر لو، مرابحہ پہ کر لو۔ اللہ نے تمہارے اندر قوت حیوانیہ رکھی ہے کہ بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں حلال کر دی کہ گوشت کھا سکتے ہو، مچھلی کھا سکتے ہو، کہ روٹی کھا سکتے ہو، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل کھا سکتے ہو۔ تو اللہ نے کھانے کی بھوک رکھی ہے تو کھانے کے لیے چیزیں بھی تو رکھی ہیں۔ اللہ نے بندے میں پیاس رکھی ہے کہ پیاس لگ جاتی ہے تو پانی موجود ہے، شربتیں موجود ہیں، انواع و اقسام کے مشروبات۔ اسی طرح اللہ نے انسان میں قوت شہوانیہ رکھی ہے کہ انسان کو مرد کو عورت کی خواہش ہوتی، عورت کو مرد کی خواہش ہوتی، جذبات ہوتے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی کہ نکاح کرو، اور نکاح کرنے کے بعد تم اپنی بیوی سے تمتع کرو، فائدہ اٹھاؤ، نفع اٹھاؤ۔
اسی طرح عورت نے نکاح کر لیا، اپنے خاوند کے ساتھ فائدہ اٹھائے، تمتع کرے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو دیکھو کہ میں نے ایسے نہیں کہ تمہیں پیدا کیا اور چھوڑ دیا کہ حیوانوں کی طرح چلتے رہو پھرتے رہو، جہاں مرضی آئے منہ مار لو۔ نہ، میں نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، جوڑ پیدا کیا۔ لیکن بیوی کے اندر یہ 3 صفتوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں مل گئیں تو سمجھو کہ گھر جنت ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں نصیب نہ ہوں تو پھر جہنم ہے زندگی میں۔ کیوں آدمی باہر کے جھگڑے تو نمٹا لیتا ہے، بیوی سے کیا جھگڑا کرے؟ کسی دوست سے ناراضگی ہو جائے تو چند دن بولنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس نے گھر تو جانا ہے ہمیشہ۔ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیوی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لتسکنوا الیہا، اس کے پاس جا کے تمہیں سکون ملے، راحت ملے، کہ تھکا ہوا آدمی آئے، بس گھر آئے اور بیوی کو دیکھا ساری تھکانی اتر گئی، کہ وہ استقبال کر رہی ہے، وہ بھاگ رہی ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا سامان لے رہی ہے، آپ کا کوٹ اتار رہی ہے، آپ کے کپڑے لٹکا رہی ہے، آپ کے جوتے ٹھیک کر رہی ہے، آپ کی خیریت پوچھ رہی ہے، دن کیسے گزرا، کیا آپ خیریت سے رہے۔ انسان کو راحت مل گئی کہ میں سکون میں آ گیا۔ اچھا، ایک سکون جو ہوتا ہے وہ کرائے پر بھی تو ہوتا ہے نا۔ بڑے ہوٹل کا کمرہ لے لو تو وہاں بھی تو رات کو نیند بڑی اچھی آ جاتی ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل ہو تو ٹھیک ٹھاک بیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک چادریں ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک باتھ روم ہوتے ہیں، بڑے نیٹ کلین کمرے ہوتے ہیں وہاں، لیکن وہ تو کرائے کا سکون ہے۔ وہ تو کرائے کا سکون ہے، وہ تو عارضی سکون ہے، مستقل ہے، لتسکنوا الیہا۔ اس لیے پھر اللہ نے کیا رکھا؟ بینکم مودۃ ورحمہ، کہ بھی وہ سکون تو پکڑو، لیکن وہ کیسے ملے گا؟ اللہ نے دونوں میں محبت رکھ دی، کہ آدمی کے دل میں اپنی بیوی کی محبت ہے، بیوی کے دل میں اپنے خاوند کی محبت ہے۔ دیکھا نہیں کہ وہ اپنا ماں باپ خاندان چھوڑ کے تیرے پاس بیٹھی ہے، خاوند بھی سب کو چھوڑ کے بیوی کے پاس بیٹھا ہے، اس کی ہر راحت کا خیال کر رہا ہے، لباس کا، کپڑے کا، کھانے کا، پینے کا، عزت کا، عرض کا، ہر چیز کا محافظ بنا ہوا۔ کیونکہ اللہ نے دونوں میں محبت پیدا کی۔ یہ کرائے کیا نہیں ہے، یہ پیسے لینے والی بات نہیں، وہ اندر کی محبت ہے جو کرا رہے ہیں۔ کہ اگر خامد کو پسینہ آ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہو، پنکھا ہلا رہی، گاون تھکا ہوا آ گیا ہے، ماشاءاللہ وہ دبا رہی ہے اور اس کو راحت پہنچا رہی ہے۔ خامد کو پیاس لگی ہے، اچھے سے اچھی مشروب بنا کے سامنے لے کے کھڑی ہے۔ خامد کو تمنا ہے کہ میں اس وقت چائے پیوں گا، میں کافی پیوں گا، فوراً حاضر ہو رہی ہے۔ خامد کے مہمان آ گئے، ان کی عزت کو رکھنے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھے برتن۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے دونوں میں محبت رکھی، معانست رکھی ہے، محبت رکھی ہے، اور رحمتن، اور ایک دوسرے پر رحمت۔ رحمت ہوتا ہے کسی کی کمزوری پر مہربانی کرنا۔ ہم کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، آپ ہی کبھی ہیں، آپ ہی غالب ہیں، ہم تو عاجز ہیں نا، رحم کر۔ تو صرف محبت سے بھی گاڑی نہیں چلتی جب تک کہ رحمت نہ ہو، کہ عورت ہے، ناقص العقل ہے، ضعیف البنیہ ہے، اس نے کوئی بات غلط کہہ دی، شفقت سے برداشت کر کے چپ کر گیا، کسی دوسرے موقع پہ سمجھا دیا کہ یہ بات غلط ہوتی ہے۔
کیونکہ اس وقت سمجھاؤ نا بندہ ضد کرتا ہے. آدمی اس وقت اگر اس کی بات سن لے سمجھ لے ٹھیک ہے جی ٹھیک بہت اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتی ہے, 2 دن بعد 1 دن بعد موقع دیکھ کے کہ اچھا آپ ذرا غور کرو اس دن جو تم نے بات کی تھی ٹھیک ہے, تو اب بیوی بھی غور کرتی ہے, کہتی ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی واقعی بات میں نے غلط کی. کیوں؟ اب تو ہوش آ چکا ہے نا, اس جذبے سے وہ نکل چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ خامد ہے معذور ہو گیا ہے, خامد ہے اس کو اٹھا کے پکڑ کے حمام میں لے جا رہی ہے, اس کے کپڑے پلید ہو گئے دھو رہی ہے. کیوں؟ اللہ نے دل میں رحمت ڈال دی. اور بعض مفسرین کرام نے ایک دوسرا نقطہ لکھا ہے, انہوں نے فرمایا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اللہ نے ان تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت, انہوں نے کہا مودہ مانا محبت, مودہ ود سے ہے ایود احدکم, اسی سے محبت کا. انہوں نے فرمایا مانا یہ ہے کہ جب دونوں کی جوانی ہو تو محبت کام کرتی ہے, جب بڑھاپا آئے تو پھر رحمت کام کرتی ہے. انہوں نے فرمایا انسان کے حالات ہیں نا, جوانی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, کھوئے ہوئے ہیں, دل ہی نہیں بھرتا, باتیں ختم ہی نہیں ہوتی, بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. اور جب آدمی پہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو اب وہ محبت والے قصے کہانیاں تو ختم ہو گئی نا. اب وہ جوانی والا جوش بھی ختم ہو گیا, جذبے بھی ختم ہو گئے. اب اللہ محبت کے بجائے رحمت پیدا کر دے کہ بھئی اتنا عرصہ زندگی کا تم نے گزارا ہے. وہ جیسے ایک مثل مشہور ہے نا, اللہ عالم ہوتی تو تاریخی باتیں ہیں, ان کا کوئی اعتبار تو ہوتا نہیں تاریخی باتوں کا. کیونکہ ہر قسم کا رطب و یابس ہوتا ہے تاریخ میں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کا ایک مٹی کا لوٹا تھا پانی کا وضو کرنے کے لیے. آپ پہلے لوٹے ہوتے تھے مٹی کے, ہمارے یہاں بہت ہوتے. یہ تو اب دور آ گیا نا, پھر لوہے کے آئے, پھر تانبے کے آئے, اب پلاسٹک آ گئی, ہلکا بھی ہے, سب آدمی اس کو ترجیح دیتے. ورنہ تو لوٹے اتنے بھاری ہوتے تھے کہ اٹھانے کے لیے ایک بندہ چاہیے. پہلے جو دور کے لوٹے بنے ہوتے تھے نا, بعض پیتل کے اور تانبے کے اور لوہے کے, ماشاءاللہ یعنی کھانا کھا کے اٹھانا پڑتا تھا. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, بہرحال آپ نے دیکھا ماشاءاللہ پہلے وہ جو مراد آبادی گلاس آتے تھے, 3 منزلہ گلاس ہوتا تھا ماشاءاللہ. ایک گلاس لسی کا پی لو تو شام تک کوئی کھانے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر ماشاءاللہ لسی لاہوری ہوں گی وہ تو سبحان اللہ, دودھ بھی ڈال دو, تھوڑا سا پیڑے بھی ڈال دو, کھوا بھی ڈال دو, لسی ہے پتہ نہیں یہ معجون ہے مرکب ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ ان کے پاس مٹی کا لوٹا تھا بیچاروں کا, تو وہ لے کے جا رہے تھے, بوڑھے آدمی تھے, لوٹا ہاتھ سے گرا, مٹی کا تھا, ٹوٹ گیا. تو حضرت واپس آ گئے اور بیٹھے ہیں جی, آنسو بہا رہے ہیں. 7 شاگرد بیٹھے ہیں, خلیفے بیٹھے ہیں, مرید بیٹھے ہیں. حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا لوٹا ٹوٹ گیا. اور نے کہا حضرت کوئی سونے کا تو نہیں تھا, چاندی کا تو نہیں تھا نا, مٹی کا لوٹا تھا, ابھی ہم اور 2 لے آتے ہیں. اس کے لیے آپ کو غم کرنے کی اور آنسو بہا رہے ہیں ابا کہتا. انہوں نے فرمایا بے وقوف ہو, لوٹے تو مجھے بھی مل سکتے ہیں, لیکن ایک کو ہم نے اپنا ننگ دکھا لیا تھا, اب پھر اور کو دکھانا پڑے گا نا. لوٹے تو مجھے بھی مل سکتے ہیں پاگلو, میں تو اس بات کو رو رہا ہوں کہ اس کو میں نے دیکھ لیا تھا, اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا.
تو وہ جو ہمارا ساتھ تھا نا پرانا، میں تو اس کو رو رہا ہوں کہ آدمی کسی جگہ رہتا ہے نا، اس جگہ سے بھی انس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، مثلا میں تو خود اللہ معاف کرے بڑا کمزور آدمی ہوں، نئی جگہ پہ جاؤں تو میں ساری رات بیٹھا رہتا ہوں، آنکھیں کھول کے نیند ہی نہیں آتی۔ اور خدا کی شان ہے، ہمارا کام ایسا ہوتا ہے، دوسرے دن اس جگہ سے شناسائی ہوتی ہے، واقفیت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے ہمارا، خلاص ہم تو جا رہے ہیں، انہوں نے کسی اور جگہ تقریر کرنی ہے۔ تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے سفر میں کہ ایک جگہ درس ہے، پھر دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، ایک جگہ تو ملتی نہیں نا کہ آدمی آرام کر سکے، تو بس وہ پھر آ گئی جھٹکے سے، مجبوراً تو آ گئی، نہیں تو بس بیٹھے رہو۔ تو اس لیے اللہ نے میاں بیوی میں ایک ایسا، پہلے مودت تھی، پھر رحمت پیدا ہو۔ اب وہ اس کے بڑھاپے پر رحم کھا رہا ہے، وہ اس کے بڑھاپے پہ رحم کھا رہا ہے۔ وہ بیچارہ چل رہا ہے، طواف کر کہتا ہے جی ذرا آپ جائیں، میری بیوی بوڑھی ہے، وہ آرام سے چلتی ہے، میں ذرا اس کو پکڑ کے چلاؤں گا، بیچاری کہیں گر نہ جائے۔ کبھی ریڑھی پہ بٹھا کے بیچارہ ریڑھی میں لے کے جا رہا ہے، اچھا کبھی بیوی اپنے خاوند کو ریڑھی پہ بٹھا کے بیچاری ریڑھی چلا رہی ہے، کوئی اور ہے نہیں ہاتھ پکڑنے والا۔ اب جناب وہ بوڑھے ہو گئے جو ماشاءاللہ 4 کلو گوشت کو ڈکار ہی نہیں دیتے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی دان تو ہے نہیں، کوئی حلوہ شلوہ بناؤ، کوئی تھوڑا نرم شیرہ بناؤ۔ تو یہ ہے رحمت، ایک مودہ ہے اور ایک رحمت۔ اب تینوں چیزیں اگر ملے تو پھر گھر جنت ہے۔ اس لیے میرے محبوب فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا بثلاث، اللہ نے دنیا کی چیزوں میں سے میرے دل میں محبت ڈال دی ہے۔ حبب الی، علماء نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ مجھے محبوب ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، بلکہ فرمایا حبب، اللہ نے ڈال دی ہے محبت۔ حبب الی من الدنیا بثلاث، الطیب، سب سے پہلی چیز حضور نے ذکر فرمائی خوشبو، کیونکہ خوشبو جو ہے یہ راحت ہے انسان کے لیے، خوشبو جو ہے نشاط ہے، خوشبو جو ہے دماغ کو کھولنے والی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا الطیب والمرأة الصالحہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی ہو لیکن صالحہ ہو، پاک ہو، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنے والی ہو، صالحات میں ہو، خبیثات میں نہ ہو، طیبات میں ہو، طاہرات میں ہو۔ وہ تو بیوی نہیں ہوتی نا جو ہر کسی کی بستر کی زینت بنے، وہ تو طوائف ہوتی ہے، بیوی تھوڑی ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کی عزت و عصمت کی حفاظت نہ کر سکے، وہ تو چلتی پھرتی ہوئی ایک بدبودار لاش ہوتی ہے، وہ عورت کہلانے کی حقدار ہی نہیں۔ فرمایا والمرأة الصالحة، اور اس کے بعد فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور دنیا میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اگر ہے تو اللہ کی نماز میں ہے، کیونکہ نماز معراج ہے، نماز معراج مومن ہے، اور نماز وہ ہے جس میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور میرے مدنی کا تو مقام ہی ایسا تھا۔ اسی طرح دیکھیں خوشبو ہے، اور یاد رکھیں سرکار دو عالم کے زمانے میں جو خوشبوئیں استعمال ہوتی تھیں وہ مشک ہے، عنبر ہے، ورد ہے اور عود ہے، یہ خوشبوئیں حضور کے زمانے میں مشہور تھی، معروف تھی، متداول تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ خوشبو کا بھی ایک تعلق ہے، خوشبو کا جو عورت سے بھی تعلق ہے اور نماز سے بھی تعلق ہے۔ آپ دیکھیں نا مصلی صاف ہو، تھوڑا سا خوشبو بھی لگی ہوئی ہو، آدمی سجدہ کرے کتنی راحت ملتی ہے، اور نماز پڑھو اور 7 سگریٹیں پی کے 8 ڈبیاں پھونک کے بندہ کھڑا ہو تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے میں کیا پڑھ رہا تھا۔
یا حکا شریف استعمال کیا ہو ماشاءاللہ تو وہ بھی اتنی ہوا ہوتی ہے کہ ساتھ والے کا دماغ خراب ہو جائے. آپ نے دیکھا نہیں کبھی ان کے گاہکوں پہ جا کے دیکھیں پتہ نہیں حکے ہیں مینار ہیں مسجدوں کے. اصل میں یہ بڑے ہیں نا, بڑوں کی ہر چیز بڑی. بڑا آدمی جھوٹ بولے نا, جھوٹ بھی تو بڑا بولے گا, چھوٹا موٹا جھوٹ تو نہیں بولے گا نا. بڑا آدمی غلطی کرے تو بڑی غلطی کرتا ہے نا. لیکن اگر آپ کھڑے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ والے بندے نے خوشبو لگائی ہوئی ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ ذہن تازہ ہو جائے. اور اسی طرح یاد رکھو کہ تمہارے اعمال صالحہ جو ہیں, نیات صالحہ جو ہیں, ان میں بھی خوشبو ہے. اور تمہارے اعمال خبیثہ جو ہیں, نیات خبیثہ جو ہیں, ان میں بدبو. آیات میں آتا ہے کہ جب آدمی بھیڑے کام کے پروگرام بنا رہا ہوتا ہے نا تو فرشتوں کو بدبو آتی ہے, اور جب آدمی اچھے پروگرام بنا رہا ہوتا ہے کہ یار رش کم ہو گیا ہے, اب چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں, لوگ واپس جا رہے ہیں, آج تو رات 5-6 تو آپ تو کھینچو نا, آج موقع مل جائے گا ذرا ملتزم پہ چمٹ کے مالک سے مانگے نا. آج بھئی آج تو موقع مل جائے گا حتیم میں جا کے میزاب رحمت کے نیچے مصلی سیدنا اسماعیل پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں. بھئی آج تو بڑا موقع ہے کہ حرم میں زحمہ نہیں ہوگا, رش نہیں ہوگا, عورتیں آگے پیچھے نہیں آئیں گی, نماز پڑھیں گے تو عورتیں دور ہوں گی, سبحان اللہ سکون سے نماز ہوگی. تو فرشتوں کو خوشبو آتی. تو اعمال صالحہ جو ہیں وہ خوشبو ہیں اور اعمال طالحہ جو ہیں وہ بدبو ہیں. اسی طرح مرأہ صالحہ جو ہے, طیبات جو ہیں وہ ایک قسم کی خوشبو ہیں اور خبیثات جو ہیں وہ بدبو ہیں. یعنی آدمی دعا کرو اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, ہدایت پہ رکھے, ہماری اولادوں کو, نسلوں کو ہدایت دے, شفا دے, حیا دے, اور ہر قسم کے منکرات سے, مخدرات سے, محرمات سے بچائے. ثبات علی الایمان دے اور خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو. دعا کیا کریں دل سے, ایک دوسرے کے لیے دعا بڑی لگتی ہے. اب دیکھیں نا جی کہ انسان ہے, اللہ معاف کرے, لوگ جو جاتے ہیں گندی عورتوں کے پاس, یعنی ایک جا رہا ہے پھر دوسرا انتظار میں ہے, تیسرا اس کے کوئی استثراء ہے جیسے ایک کتے کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے. اور عورت کا تو معنی یہ ہوتا ہے چھپانے والی چیز, وہ اگر اریاں ہے تو عورت کیسے ہوئی؟ عورا عربی کا لفظ ہے, یاد رکھو, عورت جو ہے عورا عربی کا لفظ ہے. عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ, مرد کی چھپانے والی جگہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. عورت المرأۃ من الرأس, سر سے لے کر پاؤں تک. تو جو اریاں ہو, جو اوپن ایئر تھیٹر ہو, جو ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے شرٹ پہن کے اوپر لکھ کے چلتی ہو کہ آئی لو یو, یہ عورتیں نہیں ہوتی, اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب ہے. یہ عورت نہیں ہوتی, قہر خدا بندی ہے, جس کے ساتھ لگ گئی, گھر گیا, بچے گئے, اولادیں گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اگر ہمارے لیے
قوات شہوانیہ رکھی ہیں تو پھر حلال کی عورتیں بھی پیدا کر دیں، بیویاں بھی بنا دیں۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ اگر چاہتے تو آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے بھی تو بی بی حوا پیدا ہو سکتی تھی نا، اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا کہ دل کے قریب ہے، تاکہ اللہ نے قدرتی ایک تعلق رکھا ہے مرد اور عورت، ایک فطری کشش ہے، لازم مرد عورت کی طرف کھینچتا ہے اور عورت مرد کی طرف کھینچتی ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو حلال کا رنگ دو، حرام نہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی ومن آیاتہ الدالۃ علی عظمتہ وکمال قدرتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے دلالت کرنے والی اس کی عظمت شان پہ، اس کی کمال قدرت پہ، انہ خلق اباکم آدم من تراب، اللہ نے تمہارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون فاصلکم من تراب، تمہاری اصل، تمہارا اب اکبر، تمہارا اب ابعد حضرت آدم جو ہیں وہ تراب سے ہیں، ثم من ماء مہین، اور اس کے بعد پھر اللہ نے آگے اس کی اولاد کو پانی سے پیدا فرمایا، ثم نصور، پھر اس کی صورت بنتی ہے، نطفہ بنتا ہے، فکانت علقۃ ثم مضغۃ، پھر وہ لوتھڑا، پھر وہ علقۃ جونک کی طرح، جیسے جونک ہوتی ہے خون چوسنے والی، ایسے چھوٹی سی جونک بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، ثم صار عظاما، پھر ہڈیوں کا ہیکل بنتا ہے، شکلہ علی شکل الانسان، اور وہ ہیکل جو ہے انسانی شکل ہے کہ یہاں پسلیاں ہیں، یہاں ٹانگیں ہیں، یہاں جوڑ ہیں، یہاں کھوپڑی ہے، یہاں سر ہے، یہاں گردن ہے، یہاں ہاتھ ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم کس اللہ تلک العظام لحما، پھر اللہ اپنی قدرت سے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں، ثم نفخ فیہ الروح، اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، فاذا هو سمیع بصیر، جب روح پھونک دی جاتی ہے اب وہ سننے والا، دیکھنے والا بنا، ثم خرج من بطن امہ صغیرا، پھر چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے بطن سے، ضعیف القوا والحرکت، اس کے طاقت بھی نہیں ہے، اس کے اندر حرکت کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، ثم کلما طال عمرہ، پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، تکاملت قواہ وحرکاتہ، پھر اس کی قوتیں پوری ہوتی جاتی ہیں، حتی آل بہ الحال، حتیٰ کہ وہ ایک مرد بن جاتا ہے، الی ان صار یبنی المدائن والحصون، اب وہ مرد بن گیا ہے، اب شہر بسا رہا ہے، قلعے بنا رہا ہے، ویسافر فی اقطار الاقالیم، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں سفر کر رہا ہے، ویرکب متن البحور، کبھی دیکھو تو دریاؤں کے سینے پہ سفر کر رہا ہے، ویدور اقطار الارض، اور دنیا کے کونے کونے میں پھر رہا ہے، ویکتسب ویجمع الاموال، اب دیکھو کمائی کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، مال پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، وَلَهُ فِكْرَةٌ وَغَوْرٌ وَدَهَاءٌ وَمَكْرٌ وَرَعْيٌ وَعِلْمٌ، اب اس کے اندر سوچ بھی ہے، اب اس کے اندر غور و تفکر بھی ہے، اب اس کے اندر روب شان بھی ہے، لیکن اس کے اندر مکر بھی ہے، ہیلا بازی بھی ہے، اس کے اندر ایک رائے بھی ہے، ایک علم بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی، وَاتِّسَاعٌ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كُلٌّ بِحَسَبِهِ، اور پھر اللہ اس کو وسعت دیتے ہیں امور دنیا اور امور آخرت کے لیے، فسبحان من نقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمکاسب، پاک ہے اس کی ذات، اس کا کمال قدرت ہے کہ جس نے اس کو طاقت دی،
جس نے اس کو چلایا، جس نے اس کو مسخر کیا، جس نے اس کو مختلف قسم کے معاش کے اصولوں میں لگایا، کوئی تجارت میں لگا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہے، کوئی مزدوری میں لگا ہے۔ وفاوت بینہم فی العلوم والفکر، پھر ہر انسان کی علم و فکر کے اندر بھی تفاوت ہے، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک فکر والا ہے، ایک بالکل غبی ہے۔ والحسن والقبح، اور کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، کسی کو اللہ نے بدصورت بنایا ہے۔ والغنی والغنا والفقر، اللہ نے کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر۔ والسعادت والشقاوہ، کسی کو اللہ نے سعید بنایا، وہ مومن ہے، وہ متبع اللہ کے رسول کے حکم پہ چلنے والا ہے، اور کوئی بدبخت ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منکر خدا ہے، منکر نبوت ہے، منکر قرآن ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمِنْ آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد وغندر قال حدثنا اوف عن قسامة بن زهير عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو حضرت ابو موسیٰ کی طرف سے روایت کیا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مٹھی اٹھائی تمام روئے زمین سے، فجاء بنو آدم على قدر الارض، اس لیے آدم کی اولاد جو ہے مختلف رنگ ہیں، جیسے مٹی مختلف ہوتی ہے اسی طرح اولاد میں بھی اختلاف ہے۔ جاء منهم الابيض والاحمر والاسود، اولاد آدم میں آپ دیکھیں گورے بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، کالے بھی ہیں، اسی طرح اور درمیانے بھی ہیں، والخبیث والطیب، برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، والسہل والحزن، نرم بھی ہیں شدید بھی ہیں، وبین ذلک، اور اس کے درمیانی حالت بھی ہے۔ رواه ابو داود والترمذی من طرق نوف العرابی بھی، وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ وقوله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسکم، تمہاری جنس میں سے اللہ نے عورتیں پیدا کی، تکون لکم ازواجا، تاکہ تمہاری وہ بیویاں بن سکیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے غور کرو، پانی تو ایک جیسا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو لڑکے پیدا ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ کیسا اللہ نے نظام رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان کسی جنی سے شادی کر لے تو زندگی عذاب بن جائے، اگر جن کسی انسی سے شادی کر لے تو عذاب بن جائے۔ اسی طرح کوئی عورت حیوان سے تعلق رکھے، جیسے آج کل بہت بڑے بدبخت لوگ ہیں جو کتوں سے اور جانوروں سے بھی عورتیں تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے جی، آزادی نہیں ہے، عذاب ہے، قہر خداوندی۔ اللہ اکبر، یہ سمجھتے ہیں آزادی ہے، کیا آزادی؟ مرد سے برائی کرے آزادی ہے، عورت سے برائی کرے یہ بھی آزادی ہے، کتوں سے تعلق رکھے یہ بھی آزادی ہے۔ مرنے کے بعد جائیداد کتوں کے لیے رکھ جاتے ہیں کہ میری اتنا ملین کی جو جائیداد ہے میرے کتے کو دی جائے، میری بلی کو دی جائے۔ اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مہربانی کی ہے، مہربانی نہیں، کتوں کے وارث کتے ہی بنے گے نا، اور کون بنے گا؟ بندے تو نہیں بن سکتے نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی تاکہ تمہاری بیویاں بنے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون پکڑو، كما قال تعالی هو الذي خلقكم من نفس واحدة
وجعل منها زوجها ليسكن إليها یعنی بذلك حوا، اللہ نے حوا کو پیدا کیا. خلق اللہ من آدم من ذلہ الاقصر الایسر، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا ہے. ولو انه تعالی جعل بنی آدم كلهم ذکورا وجعل اناثهم من جنس آخر بل من غیرهم مما من جان او حیوان لما حصل هذا الائتلاف بینهم وبین الازواج. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اگر سارے بنی آدم کو مرد پیدا کر دیتے اور ان کے لیے عورتیں دوسری جنس سے پیدا کرتے، جنوں سے پیدا کرتے، حیوانوں سے پیدا کرتے، تو یہ محبت اور یہ مودت نہ ہوتی، یہ مودت و محبت اولادوں میں نہ ہوتی. بل كانت تحصل نفرة لو كانت الازواج من غیر الجنس، اگر غیر جنس کی بیوی ہوتی تو نفرتیں پیدا ہو جاتی. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں عرب ہے، وہ عرب کے ساتھ ذرا زیادہ اختلاف ہے. اگر افریقن ہے، کالے ہیں، وہ کالوں سے خوش ہے. ہر جنس کو اللہ نے اپنے ساتھ ایک تعلق رکھا ہے، اختلاف رکھا ہے. ثم من تمام رحمته ببنی آدم، اللہ کا رحمت کا کمال ہے کہ آدم کی اولاد کے لیے ان کی بیویاں ان کی جنس سے پیدا فرمائیں. وجعل بینہم وبینہن مودۃ، اور ان کے درمیان میں مودت رکھی. مودت مانا وہی المحبت ورحمۃ وہی الرأفہ، رحمت رکھی کہ ایک دوسرے پہ مہربانی کریں. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. اسی لیے بندہ اپنی بیوی کو قابو کر کے رکھتا ہے. کیوں؟ یا تو میاں بیوی میں محبت ہے، اگر محبت نہ ہو تو پھر شفقت ہے، رحمت ہے کہ چلو یہ بیوی میرے مزاج پہ نہ پوری اتر سکی لیکن اللہ اس سے مجھے اولاد دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میری نسل پیدا فرما دیں گے. یا یہ ہوتا ہے کہ یہ نفقے میں میری محتاج ہے، محبت میں میری محتاج ہے، وہ رحمت کر کے اس سے نبھا کر رہا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں جو اللہ کی عظمت پہ، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے کمال علم پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہم اجعلنا من الذاکرین الشاکرین، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء. کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں تو کیا راستے میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ تو صحیح حدیث ہے خدا کے بندے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، تاریخی بات نہیں، یہ تو حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا رأیت اخی موسیٰ وہو قائم یصلی فی القبر، فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے ابھی بھی لے چلو تو وہ جگہ میں پہچان لوں گا. عند الکثیب الاحمر، سرخ ریت کا ٹیلا تھا، اس کے دامن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی. اب کوئی نہیں مانتا تو اس کا کیا علاج ہے میرا بھائی؟ آپ کے ذمے یا میرے ذمے یہ تو نہیں ہے کہ ہماری بات لازم وہ مانے. آپ بات کریں، بیان کریں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، اللہ ہدایت دے. کٹمل کٹمل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کٹمل کے متعلق کوئی آیت، کٹمل پتہ نہیں کٹمل کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا بھائی کٹمل کیا ہوتا ہے. کہتے
جی کہ بعض عورتیں اور مرد جو ہیں ازدحام کے باوجود حجر اسود کو چومتے ہیں، میرا بھائی ان کو اللہ ہدایت دے۔ حجر اسود کو چومنا سنت ہے، لیکن غیر محرم مرد سے بدن کا لگنا حرام ہے، تو اس لیے کیا فائدہ ہوا، ثواب سے زیادہ تو گناہ ہوتا۔ لیکن یہ باتیں مانتا کوئی بھی نہیں، پہلے دور میں بھی نہیں مانتے تھے، اب بھی نہیں مانتے۔ مسئلہ یہی ہے کہ بچنا چاہیے اختلاط سے، غیر مردوں کو ہاتھ نہ لگے، غیر مردوں سے بدن نہ لگے، غیر مردوں کو دھکا نہ لگے، اور مرد بھی کسی غیر عورت کے ساتھ مس نہ ہوں۔ کوشش کریں، عورتیں کھڑی ہیں چلے جاؤ، بس نہ دو بوسا، کیا مشکل ہے؟ آپ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہاں عورتوں کا ہجوم ہے، چلے جاؤ، اشارہ کر دو، بس ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عمرہ جو ہے وہ دمام سے کیا ہے۔ بہرحال آپ کا وہ عمرہ جو ہے وہ تو میقات کا عمرہ ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب، اور اس عمرے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں کہ جب آدمی دمام سے، ریاض سے، کسی بھی جگہ سے، یعنی خارج المیقات سے آ رہا ہے، میقات پہ آ کے احرام باندھ کے عمرہ کرے، یہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد مکے میں رہ رہا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں عمرہ نفلی عبادت ہے، جتنا چاہے کرے، اور وہ مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے یا جیرانہ سے باندھے، جہاں سے مرضی آئے باندھے، عمرہ کرے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ عمرہ اس میقات کے عمرے کے برابر ہے، کہتے ہیں ہاں عمرے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ مکے میں رہتے ہوئے اگر وہ ٹائم زیادہ طواف میں لگائیں تو یہ بھی متفق علیہ جو ہے افضل ہے ان عمروں سے۔ لیکن اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازم آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اب چاہے آپ مسجد عائشہ جائیں، چاہے جیرانہ جائیں، چاہے عرفات جائیں۔ بیوی کی بہن جو ہے وہ محرم ہے بالکل نہیں۔ بیوی کی بہن کیوں محرم ہو گئی؟ بہنوئی محرم ہے کس کا؟ وہ تیری بہن کے گھر والا، یہ تو نہیں کہ اب تیری بیوی سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ لازم پردہ کریں۔ اگر ایک آدمی نے عشاء کے بعد مکہ مکرمہ سے سفر کرنا ہے، وہ طواف الوداع اگر مغرب کے بعد کر لے کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، کیونکہ بعد میں ٹائم نہیں ملے گا، نماز پڑھ کے فوراً نکل جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کے سب سے آخر میں طواف کر کے چلے جائیں۔ کہتے کہ میں جب حج پہ جا رہا تھا، عرفات سے واپسی پر میں نے ایک بلسان کی لکڑی توڑ کی مسواک کے لیے، بہرحال آپ کو نہیں توڑنی چاہیے تھی کوئی چیز، اتنا اب یہ ہے کہ کچھ صدقہ کر دیں 1-2 ریال۔ دعا جب بھی مانگے تو طفیل نہیں، سیدھی اللہ سے مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، یہ دعا ہے جو سرکار نے مانگی ہے طواف میں۔ اور ابا آدم نے ابتدا میں کیا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہتے میں نے قرضہ دینا ہے لیکن والدہ مجھے بلا رہی ہے، تو بہرحال قرضہ دینا بھی ضروری ہے۔ قرض دار اگر مان جائیں، اجازت دے دیں کہ تم جا کے والدہ کو مل آؤ، تو پھر والدہ کو مل کے آ جاؤ۔
میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے شفاء الرحمان، شفائی کافی ہے، رحمان ساتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو عبد الرحمان لگا ہے، چونکہ عبد ہے تو لازمی بات ہے کہ آگے اللہ کا نام لگانا ہے، شفا کے ساتھ تو کوئی ضروری نہیں، نام جوڑ رہا ہے نا، عبد الرحمان، شفاء الرحمان، شانیہ رحمان، بالکل غلط ہے، صرف شفا، صرف شانیہ۔ بچے کا نام مطیع الرحمان رکھا، وہ ٹھیک ہے، سمیع الرحمان، مطیع الرحمان، عبد الرحمان، یہ ٹھیک ہے، فضل الرحمان، یہ صحیح، لیکن بچیوں کے ساتھ بھی لا وجہ کیوں نام لگا رہے ہو؟ وزن جوڑ رہا ہے نا بیچارہ۔ رمضان کے مہینے میں روزہ بند ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے کوئی میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ بالکل۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جیسے کھانا پینا جائز ہے ویسے بیوی جائز۔ جس وقت کھانا پینا بند ہوگا بیوی کا ملنا بھی بند ہو گیا۔ اکثر حاجی مرد اور عورتیں جراب اور دستانے پہن کے عمرہ کرتے ہیں، غلط ہے۔ ہم نے تو کوئی حاجی نہیں دیکھا جس نے جراب پہنی ہوئی، پتہ نہیں تمہیں کہاں نظر آئے گا۔ اور پھر ایک دو بھی نہیں، اکثر کا فتویٰ بھی دبا دیا ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھے ایسے حاجی جنہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوں۔ دستانہ پہننا منع ہے حالت احرام۔ مرنے والا جو ہے وہ اگر یہ وصیت کر جائے کہ میرا دل یا میرے گردے دے دیے جائیں، علماء کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے، اللہ کی امانت ہے کہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہاری چیز ہے کہ جس کو چاہو دے دو۔ کیوں؟ اس میں حکمتیں ہیں میرا بھائی، کہ مثلاً آپ نے وصیت کی کہ میرا گردہ، میری آنکھیں، میرا دل، میرا دماغ کسی کو دے دیا جائے، وہ دے دیا انہوں نے کافروں کو، تو کافر تو جہنم میں رہے گا، پھر تیرا دل دماغ تجھے اللہ اور دیں گے پھر، یا وہ تمہیں پھر لوٹا دیں گے۔ تو یہ چیزیں منع ہیں، جو اللہ نے ایک نظام بنایا اسی پہ چلو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اثم والغنيمة عن كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا اسيرا الا يسرته ولا مجاهدا الا نصرته ولا عدوا ظالما الا اهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت آمیز شکست کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شیشان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، گھریلو بیماریاں، پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما۔
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك عن غلبة الدين وقهر الرجال یا فارج الهم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا خیر مؤت السائلین یا رحمان الدنیا والآخرہ 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 والآخرہ